السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پروگرام کرنٹ افیئرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فرحان شبیر۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یوم استحصال کشمیر آج پوری قوم منا رہی ہے۔ پاکستان یوم استحصال کشمیر کے دن وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف سب نے ہندوستان کی کشمیر میں جو جارحیت ہے، ہندوستان جس طرح کشمیریوں کے اوپر گزشتہ 2 سالوں سے خاص طور پر، ویسے تو کشمیریوں کی زندگی پچھلے 30 سالوں پچھلے 70 سالوں سے ہی کسی عذاب سے کم نہیں گزر رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس، جو کہ خود اس کے آئین میں آرٹیکل 370 آرٹیکل 35A جس کی ضمانت دیتے تھے، اس کو ختم کیا اور کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کیا ہے، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90 لاکھ کشمیری 2 سال سے 8 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کے سامنے جیلوں میں محصور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں پابندیوں اور مظالم کا کون سا حربہ ہے جو کشمیریوں پہ آزمایا نہیں گیا گیا؟ 70,000 کروڑ روپے ان کی معیشت کے تباہ ہو چکے ہیں، سینکڑوں نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، 15,000 سے زائد کے قریب زخمی ہوئے ہیں، لوگ غائب کر دیے گئے ہیں، اجتماعی زیادتیوں کی سزا کے طور پر گاؤں کو سزا دی گئی ہے، اور یہ سارے سلسلے اس وقت بھی جاری ہیں۔ اور اس میں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی جس کے تحت ہندوستان کے دوسرے ریاستوں اور دوسرے صوبوں کے شہری کشمیر میں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے تھے، اس کے ختم کرنے کے بعد اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار کے جو عزائم تھے کشمیر کی مزید تقسیم کی طرف، اس کو مزید حصوں میں توڑنا، اس کی آبادی کی جو تناسب تھا اس تناسب کو تبدیل کر کے رکھ دینا، کیونکہ ابھی اس وقت مسلم اکثریتی ہے کشمیر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 31 اکتوبر 2019 یعنی کہ اگست ستمبر اکتوبر 2019 کے بعد جب اس کا خصوصی اسٹیٹس کشمیر کا ختم کیا، بھارتی حکومت نے اب تک تقریباً 34 لاکھ غیر کشمیریوں کو اب کشمیر میں سیٹل ہونے کے ڈومیسائل بھی جاری کر دیے ہیں۔ جو وہاں کی یونیورسٹیاں، انتظامی عہدے ہیں، ہندو مسلم عبادت گاہیں ہیں، مزارات، وہاں پر بھی جو کشمیری شہری تھے ان کو ہٹا کے دوسرے علاقوں سے لائے گئے انڈین شہریوں کو وہ پوسٹ دی جا رہی ہیں۔ کسی بھی شخص کو اگر سیور پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کے تحت گرفتار کیا جائے گا تو اسے پورے ہندوستان میں کسی بھی جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر کسی لوکل نے کسی ہندو پنڈت سے کوئی پراپرٹی پہلے کی خریدی ہوئی ہے تو اب نئی دلی انتظامیہ نے وہاں کی مقامی انتظامیہ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ وہاں کے کشمیری سے پہلے کے ہندو پنڈت کی خریدی ہوئی جائیداد کو خالی کرا سکتے ہیں۔ جو گولف کورسز، فارسٹ لینڈ ٹورسٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اب یہ نئی دلی سے ہی دیکھی جا رہی ہے، اور وہ پورے ہندوستان میں سے کسی کو بھی کشمیر کی کوئی سی بھی پرائم لینڈ ایشو کر سکتے ہیں، الاٹ کر سکتے ہیں، لیز کر سکتے ہیں، اور یہ کشمیر کے کشمیریوں کے اپنی جو حقوق ہیں ان کو تو غصب کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ جو خود جن اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہندوستان ڈھول پیٹتا تھا اور خود اقوام متحدہ ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو لے کر گیا تھا، ان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس وقت کشمیر کی ساری قیادت علی گیلانی، یاسین ملک، آسیہ اندرابی سب کے سب جیلوں میں بند ہیں یا نظر بندی کی اس وقت کیفیت میں۔ دنیا ہمیں کچھ جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر اس طرح بھارت کے حوالے سے دنیا کا بھی ہمیں شعور اس طرح بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کشمیر کے کاز کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، ساری دنیا میں جس طرح سے کشمیر کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھارت کا یہ جو تاریک چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ابوذر صاحب۔ ابوذر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف لیگل ایکسپرٹ جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید احمد صاحب۔ خواجہ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کالم نویس رائٹر آغا حسین صاحب۔ آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شرکت کی۔ ابوذر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھارت نے جو 2 سال پہلے قدم اٹھایا، خود ہی بھارت نے آرٹیکل میں اپنے یہ آئین دیے، کشمیریوں کو ان کی اسپیشل اسٹیٹس رکھی گئی تھی، اتنے سالوں سے اگر ایک چل رہا تھا معاملہ، آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مودی سرکار کو یا مودی صاحب کو ایسی کیا سوجی تھی کہ جو انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا جس سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی کوئی سکون نہیں آیا ہے، کشمیر میں بھی کوئی سکون نہیں آیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فرحان، آپ نے بلایا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، اور کیونکہ یوم استحصال کشمیر ہے اور ہمارا یہ چینل اکراس دا بارڈر انڈیا، ہمارے جو اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے، تو میں سب سے پہلے تو پورے پاکستان کی طرف سے، افواج پاکستان کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے کشمیر کے نوجوانوں کو، کشمیر کے بزرگوں کو، کشمیر کی بہنوں کو، ماؤں کو اور بچوں کو بہت زیادہ سلام پیش کروں گا، اور ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو درد آپ کے دلوں میں ہے وہی درد ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی ہے، اور ہمارے دل اور آپ کے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں۔ بالکل۔
اب آپ کی بات کہ کیوں ہندوستان نے آخر اس لمحے اس موقع پہ آ کے آج سے 2 سال پہلے یہ قدم اٹھایا، دیکھیے اس کے 2 پہلوؤں سے میں اس کو دیکھتا ہوں. ایک آپ انٹرنل پالیٹکس آف انڈیا دیکھیے تو ایک وہ جو ابھی پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، جو اس کا نظریہ ہے، وہ اس خطے کے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب وہی آر ایس ایس کا نظریہ اگر آپ ان کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کے اندر دیکھیں تو یہ اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرنا یا اس آرٹیکل کو ختم کرنا ان کے اس زمانے کے پولیٹیکل سلوگنز میں شامل تھا جس پہ انہوں نے شروع میں ووٹ لیے. بالکل. سو ایک وہ آر ایس ایس کا نظریہ تھا جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو ان کو تھا، لیکن یہ نظریہ تھا، لیکن ایک ڈر تھا کہ ایک فورن پریشر بہت آئے گا ان کے اوپر، کیا وہ سسٹین کر سکیں گے یا نہیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شہ جس بات سے ملی ہے وہ یہ کہ ہم خطے میں بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، کہ یہ خطہ اب ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا سنگ میل جو ہے وہ سی پیک یا وہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ چائنا اور پاکستان اور ریجن کے تمام ممالک، ایون اس میں سینٹرل ایشیا اور رشیا بھی شامل ہے، وہ اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ کسی طرح بھی ہندوستان کو قبول نہیں ہے، اور یہ جس تیزی سے ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو اور پھر آر ایس ایس کی تھنکنگ کو، یہ دونوں کی ایک کمبینیشن ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہم سٹیپ لے کے نمبر 1 کشمیر کو شاید دبا لیں گے، پھر جو ہمارا حصہ ہے کشمیر کا اس کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے، اور نمبر 3 شاید ویسٹرن ورلڈ یا وہ دنیا جو چائنا کے ساتھ اس وقت نہیں ہے یا چائنا سے اکنامک رائیولری میں ہے، وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کر تو انہوں نے دیا، یا انہوں نے یہ سٹیپ تو لے لیا جو ایک کوئی بھی انتہائی دائیں بازو کی پارٹی جو ہوتی ہے، جیسے آر ایس ایس کی سوچ والے لوگ ہیں، یہ کر تو دیتے ہیں، لیکن اب بھی ان سے نہیں سنبھلا. بجائے بہتری آنے کے انڈین انٹرنل پالیٹکس اور وولٹائل ہو گئی ہے. صحیح. اگر امن کا نام و نشان نہیں ہے، اگر امن کا نام و نشان ہوتا تو آج تمام اخباری نمائندوں کو جانے کی اجازت ہوتی. بالکل. ہمارے لیے میڈیا کھلا ہوتا. آپ نے الیکشنز دیکھے پاکستان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں، ہمارا سارا میڈیا، ہمارے سارے مین سٹریم پالیٹکس اور جلسے جلوس سب، اور آپ اس طرف دیکھیے تو ایک اندھیرا ہے، ایک خاموشی ہے، ایک قبرستان کی خاموشی ہے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی میرے خیال میں مودی کی بھی اور اس کی گورنمنٹ کی بھی، سو اٹ از بیکمنگ ویری ہارڈر فار دیم ٹو ایبزارب ناؤ اینڈ ٹو اسٹیپ بیک. ایک کوشش انہوں نے کی، جیسے آپ بات کر رہے تھے، ایک آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی کوشش کی جس میں حریت کے بھی کچھ لیڈرز کو بلایا، کچھ انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو بھی بلایا، بٹ آل فیلئر. کوئی بھی سلوشن نہیں، سب ایک ظاہری طور پہ کام کیا. اب اس پہ ہندوستان کو ہر صورت سٹیپ بیک کرنا پڑے گا، ورنہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ اور زیادہ دلدل میں پھنسے گا. بیکاز کبھی بھی جہاں خون گرتا ہے وہاں سے امن نہیں آ سکتا. اتنے لمبے عرصے تک کیسے اس کو لے کے چلیں گے؟ اسی صورتحال پر آگے بھی بات کریں گے. خواجہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے پہ اس کا تجزیہ بھی کیا اور بیان کیا، اور خاص طور پہ مودی سرکار کی جو ناکامی ہے اپنے ایکشنز لینے کے بعد، اور اب وہ کس طرح سے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جا پا نہیں رہے. انہوں نے ایکشن تو لے لیا، آرٹیکل 371 بھی لے کے آ گئے، 35A بھی لے کے آ گئے. اس سے پہلے کیا تھا کہ کشمیر میں یعنی کشمیریوں کے علاوہ کوئی اور شخص پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، اور صرف کشمیری جو وہاں کے پیدائشی اور ڈومیسائلڈ ہیں انہی لوگوں کی اپنی پراپرٹیز تھی اور آپس میں لین دین کا اختیار تھا. لیکن کوئی باہر سے بمبے کا سیٹ یا ہندو یا دہلی سے، جی یہاں بھی ہے، دہلی سے آ کے کوئی بندہ خرید نہیں سکتا پراپرٹی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کشمیریوں کی اکثریت کو، کیونکہ ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ جی آپ وہ کروا لیں ریفرینڈم، آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، یا خود آزاد رہنا ہے، آپ ڈیسائیڈ کرائیں. اب وہ اس سے بھاگنے کے لیے اور ان ریزلٹس کو چینج کرنے کے لیے آرٹیفیشل میجورٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے بتایا آپ نے اپنے انٹرو میں کہ تقریباً 40,000 لوگوں کو، 34 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل دے دیے، اور اس کے بعد تمام سرکاری جو محکمے تھے وہاں پہ جو پرانے کشمیری مسلمان کی پوسٹوں پہ، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، سرکاری دفتروں میں وہاں ملازمتیں کر رہے تھے،
ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ہندوؤں کو اور باہر کے لوگوں کو لا کے صرف وہ چینج کر رہے ہیں، شناختی چینج کر رہے ہیں، ایک طرح شناخت بھی چینج کر رہے ہیں اور آبادی چینج کر رہے ہیں، ڈیموگرافی. جی تاکہ وہ ان کے لوگ وہاں میجورٹی میں ہو جائیں اور یہ لوگ مائنورٹی میں ہو جائیں، تاکہ کل اگر انٹرنیشنل طور پہ کوئی بھی یو این او جو کہ جنہوں نے 70 سال سے ابھی تک نہیں کروایا، کوئی ریفرینڈم شرم آ کے کھا کے، کیونکہ اب یہ نا سیچوریشن پوائنٹ آ گئی ہے، اب کرانا پڑے گا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں آل نیشنز آر ایکول، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سم نیشنز آر above the equals. more equal than others. صحیح. اچھا تو ہم کو یہ کشمیریوں کو انہوں نے رگڑا ہوا ہے. اسی طرح 35A بھی وہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے امینڈمنٹ تو کر لی ہے لیکن ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ وہ اس کو آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی کانفرنس بھی فیل ہو گئی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی کے سرکار کے مذموم ارادے ہیں اور جو ان کی یہ اپنا مسلمانوں کے خلاف جو ایک کوشش، جد و جہد اور یہ جو مذہبی جنون ہے، سر وہ مذہبی جنون کو اپنے الیکشن کے ووٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ گردوارے بھی پتہ نہیں ادھر جاتا بھی نہیں ہوگا مندر، لیکن صرف اس کو سیاسی طور پہ استعمال کر کے، چونکہ وہاں ہندو میجورٹی کا ملک ہے تو وہاں سے ووٹ لیتا ہے صرف اس مذہبی جنون پہ. ٹھیک. تو آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ آر ایس ایس کی فلسفی چلتی چلی آ رہی تھی یا اس خطے کے اس حصے کو جو ایک فلیش پوائنٹ بنا کے رکھنا مقصد ہے اور بڑی طاقتوں کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آر ایس ایس کے علاوہ بھی ہندوستان کے اندر جو اس وقت مودی گورنمنٹ کے ساتھ لوگ شامل ہیں وہ بھی انتہا پسند ہیں. آر ایس ایس جو ہے نا وہ 1925 کے بعد متحرک ہوئی، اور اس آر ایس ایس نے اس دوران جب پارٹیشن ہوا تو یہ شامل تھے، سکھ کے ساتھ بھی شامل تھے اور ہندوؤں کے ساتھ بھی شامل تھے، مسلمانوں کو قتل عام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف آر ایس ایس ہی نہیں بلکہ وہاں کے جو اور بھی لوگ ہیں، اجے ڈوول ہے نا، وہ آر ایس ایس کا ممبر تو نہیں ہے لیکن وہ اس قسم کی مطلب ان کو ہدایت دیتا ہے یا مطلب ان کو روشنی دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آپ مقبوضہ کشمیر یہ کام کریں. دیکھیے مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے صرف پاکستان نے اٹھایا اور پاکستان اب بھی اٹھا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی کشمیر کے سلسلے میں، اٹ واز ون آف دا موسٹ اٹ واز ون آف دا موسٹ انسپائرنگ اسپیچ ہی ایور ڈیلیورڈ. اس سے پہلے مطلب یہ کہ کشمیر کے مسئلے پر جو ہے نا وہ گفتگو جو ہوتی تھی اتنی مطلب مدلل نہیں ہوتی تھی، اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں کی گفتگو وہ تو ایسی گونگوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی تھی. پہلے ہم دیکھتے تھے دیکھیں میں آپ سے میرا میاں نواز شریف کے دور میں کشمیر پہ ایک وفد بنایا، اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کشمیر. لیکن میں بتاؤں کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں آج تک میرے خیال میں انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ تن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا. میرا خیال ہے ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں کرنی، ہمیں کشمیر سے متعلق بات کرنی چاہیے. دیکھیے بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی انہوں نے کام کو پس پش ڈال دیا. جو خواجہ صاحب وہ تو مطلب سینکڑوں آرٹیکل لکھے گئے ہیں ان کے طریقے کار پہ، سب کو معلوم ہے. ہم کشمیر کی جو موجودہ صورتحال پہ اس سے بات کریں. دیکھیے 5 اگست کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے انیکس کیا ہے، ری انیکس کیا ہے اس پورے مقبوضہ کشمیر میں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی زیادتی جو ہوئی ہے یہ ہندوستان نے اکیلے نہیں کی ہے، اس کے اندر بعض طاقتیں بھی شامل ہیں. اور میں آپ سے بتاؤں وہ طاقتوں کی نشاندہی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں معاف کیجئے اسرائیل بھی شامل ہے، بلکہ اسرائیل نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ان کی ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کشمیر بھی کریں. اور میں آپ سے قسم کھا کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے آپ ایسے اخبارات جو تھوڑے بہت انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں جو طریقہ کار اختیار کیا، اٹ واز اے ٹوٹل امیٹیشن آف دی اسرائیلی پالیسی ان آکوپائڈ جیروسلم. تو میں اب ذکر کر رہا ہوں کہ 35A کے تحت جیسے آپ نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، لیکن وہ جو جائیدادیں خرید رہی ہیں وہ اس کا جو ڈومیسائل کا پروسیس ہے وہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کشمیر میں انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے. یہ کہنا کہ کشمیر کے لوگ خاموش ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دے آر فائٹنگ فار دیئر رائٹ. اور یہ کہ نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ تاثر غلط ہے کہ وہ باہر سے لوگ آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہندوستان الزام لگا رہا ہوتا ہے. سر سنیے، اگر آپ پورا مطلب نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں تو جانے کی جگہ ہی نہیں، کہاں سے مطلب جائیں گے. اور اس کا اشارہ یہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کر کے، پاکستان کو انوالو کر کے کہ یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر پہ ڈالنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں جس میں امریکن یونیورسٹی کے سروے شامل ہیں، 12 ایسے سروے میری نگاہ سے گزرے ہیں جن میں سب نے کہا ہے کہ ایک آدمی
مقبوضہ کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو مطلب دس از این اوپن مطلب یہ کہ sentiment of the people of the Kashmir, they don't want to stay with the Kashmir, they want to stay with India, they want مطلب یہ کہ their own way of life, maybe independent, maybe annexation with Pakistan. تو یہ اور دوسری بات میں بتا دوں کہ دیکھیے جو 35A کا مسئلہ ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس 35A کے تحت یہ جو جائیدادیں خرید رہے ہیں, کوئی سمجھ رہا ہے کہ جائیداد خریدنے کے بعد ہم نکل لیں گے. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھاگیں گے دم دبا کے. ابھی جو آپ 40 لاکھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے کشمیر کی آبادی جو ہے 90 لاکھ ہے اس وقت مسلمانوں کی. 8 لاکھ ہندوستان کی فوج جو ہے ان پہ جارحیت کر رہی ہے. یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ 90 لاکھ انسانوں پر 8 لاکھ فوج ہے وہ اپنے سنگین ترین بربریت ترین طریقہ کار اختیار کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی جو آواز ہے, ان کا جذبہ ہے, ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے, اور جس طریقے سے وہ اپنی لیے جدوجہد کر رہے ہیں رک جائے. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلم ممالک میں اتحاد ہوتا تو یہ صورتحال کبھی نہیں پیدا ہوتی. المیہ تو ابھی سے ہمیشہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آغا صاحب نے بڑی اچھی بات اس میں جو گفتگو میں ہوئی کہ بھارت وہاں پہ یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان دراندازوں کی مدد کر رہا ہے, فالس فلیگ آپریشن بھی خود ہی کرتے ہیں, حملے بھی خود ہی کراتے ہیں اور پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. یہ کیا کشمیری وہاں خود کھڑے نہیں ہو سکتے جب آپ ان پہ اتنا ظلم کریں گے, جبر کریں گے؟ دیکھیے فرحان, میں ایک سٹیٹمنٹ دوں کہ اگر پاکستان دراندازی کرے تو وہ ایکچولی کشمیر کوس کو نقصان پہنچائے گا. تو ہم کیوں کشمیر کوس کو نقصان پہنچائیں گے؟ بہت اچھا کہا. ایکسٹریملی انڈیپینڈنٹ موومنٹ. دیکھیں 70 سال تک ایک موومنٹ آپ نہیں چلا سکتے, چاہے آپ جتنا بھی اس کو باہر سے فیول کر لیں, جب تک اندر آگ نہیں لگی ہوگی دلوں میں, جب تک دلوں میں دوریاں نہیں ہوں گی. دیکھیے ہر سٹیپ ہمارا ہندوستان کا اور پاکستان کا امن کی طرف جانا چاہیے. ہمارے ہاں غربت ہے دونوں طرف, ہمارے ہاں بہت سارے اور پرابلمز ہیں, بیماریاں ہیں جن کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن اتفاق ہے کہ دوسری طرف جب بھی ایسی حکومتیں آتی ہیں تو وہ بجائے امن کے یہ ظلم کا رستہ اپناتی ہیں, اور ظلم کے رستے کبھی بھی امن کی طرف نہیں لے کے جاتے, خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جاتے. تو آپ نے بہت اچھا ایک اور بات کی کہ انڈیجنس موومنٹ ہے, ہاؤ پاکستان کین ہیلپ, ہاؤ پاکستان, OIC کی بھی تھوڑا سا ذکر آیا. دیکھیے جب افغان لڑ رہے تھے یا افغان اپنے انڈیپینڈنس کے لیے لڑتا ہے تو نہ وہ OIC کا انتظار کرتا ہے, نہ وہ پاکستان کا انتظار کرتا ہے, نہ وہ کسی اور ملک کا انتظار کرتا ہے. جس نے برہان وانی is nowhere less than any freedom fighter anywhere in the world. And Kashmiri boys and girls are extremely good freedom fighters, I must say. وہ مائیں ایسے خوبصورت جوان پیدا کر رہی ہیں, ایسی بچیاں پیدا کر رہی ہیں جو خود جن کے دلوں میں یہ ایک آگ ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہے یا قبضہ کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں سے ہم دراندازی کریں گے, لیکن جو ماں اپنے بیٹے کو دفنا رہی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے پاکستان کا فلیگ وہ پرچم ڈال دے رہا ہے اس کو, تو اس کو پرچم نہ آپ پکڑا سکتے ہیں نہ میں پکڑا سکتا ہوں. اس کو تو پکڑاتا ہے اس کا دل جو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو یہ کہنا, اور پھر تمام لیڈرز, تمام حریت لیڈرز سے آپ جب بھی ملتے ہیں, میرا اتفاق ہوا ان میں سے سب سے آلموسٹ ملنے کا, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ سے صرف ڈپلومیٹک, آپ دل سے ہماری مدد کریں, ڈپلومیٹک ہماری مدد کریں, موومنٹ ہم خود چلائیں گے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم موومنٹ چلا سکیں. تو میں تو کسی بھی طرح کشمیری قوم کو افغان قوم سے, کسی بھی اور مسلمان مضبوط قوم سے کم نہیں سمجھتا. صحیح. میں اسی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیرسٹر صاحبہ, آپ کیا کہیں گی, کیسے آپ دیکھتی ہیں بھارت نے جو 2 سال پہلے یہ قدم اٹھایا اور پوری ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی ایک پوری آبادی کو ایک جیل خانے میں بدل کے رکھ دیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی آئین کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 370 میں لازمی تھا کہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی جو ہے انڈین آکوپائڈ, وہ باقاعدہ اپنے طرف سے کچھ پاس کرے. جب وہ پاس کرے گی رضامندی کا تب وہ یہ نافذ کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے وہ اسمبلی کو اڑا دی اور پھر بڑے آرام سے ایک ڈکٹیٹر کی طرح آ کے انہوں نے اپنی آئین کی خلاف ورزی کر دی اور اس کو انہوں نے باقاعدہ منسوخ کیا. وہ منسوخ جو ہے کرنا وہ بالکل ہی غیر قانونی, انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور ان کے اپنی کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی غلط کام کیا انہوں نے. اور اس میں انڈیا میں بھی شور مچا, بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی. رام جیٹھ ملانی نے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے. مگر
मोदी साहब ने कर दिया। तो इन्होंने एक गलत काम किया और वो एक स्याह काम किया उन्होंने, और अपने आइन को बाकायदा उन्होंने उसको इस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी की। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया कि वो कब्जा की तरफ जा रहे हैं, सही मानों में वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ के कि वो बाकायदा उसको जम कर देंगे, फिर उसके बाद वो हम पे हमारे जम्मू कश्मीर पे नजर रख रहे हैं आगे। इस तरह की उनकी हेजेमनिक डिजाइन्स उसमें साफ नजर आती है। ठीक, तो बैरिस्टर साहब, अब जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, कश्मीर की अपनी असेंबली की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, तो फिर ये मामला दुनिया फिर इसको इस तरह अभी तक क्यों नहीं उठा पा रही है? अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस तरह ये मामला फिर क्यों नहीं बाय फोर्स हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि आखिर क्या वजह, कमजोरी कहाँ रह जाती है? ये कवानीन में ही इतनी कमजोरी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है? नहीं, ये हमारे अपनी जो ऑफेंसिव है उसकी कमजोरी है। उसमें यह है कि हमने काफी अरसे तक इसको सिर्फ हमने एक ऑफिशियल तौर पे हम बैनुल-अक़वामी तौर पे जब भी बाहर जाते हैं तो हम ऑफिशियली इधर बोलते हैं, ऑफिशियली उधर बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक समझिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होता है। इस ऑफेंसिव के अंदर बहुत सारे पहलू आते हैं। आपको जितनी पब्लिक ओपिनियन की प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली, उनके अंदर मुतहर्रिक होना पड़ता है। इंडिया ने किया है, इस वजह से इंडिया की बात सुनी जाती। आज अगर हम करने शुरू करें तो आपको हैरत होगी कि हमारे हकीकत हमारे हक में है। जब हम हकीकत को लाएंगे तो इंडियन पोजीशन बहुत मुतनाज़ी हो जाएगी, मगर हमने वो ऑफेंसिव किया नहीं है जो हमें करना चाहिए था। तो हमारी जो सिस्टम, जो अंदाज रहा है वो बिल्कुल ऑफिशियल रहा है, ऑफिशियल से बात नहीं बनती। नहीं, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर शाहिदा जमीला हमारे मतलब बहुत अच्छा, मैं बैरिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा जमील साहिबा। मैं पहले ख्वाजा साहब से भी राय लेता हूँ, आगा साहब फिर आपके पास जी जी। भाई बात असल ये कि ये जो कहना कि हमारा जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, मैं बिल्कुल आपसे अर्ज़ करता हूँ मुद्दिबाना कि ऐसा नहीं है। हमारा ऑफेंसिव बहुत तेज़ है और हमने जो तकरीर का हवाला दिया इमरान खान की, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे उन्होंने कभी ऐसा स्टैंड लिया? नहीं, बीच में बहुत लंबा अरसा ये हमने डॉर्मेंट छोड़ दिया था। अभी की बात की देखिए, मैं अभी तो बहुत ऊपर ले गए ना, उसका डैमेज तो बहुत हुआ ना पिछले जो हम माजी में सोए रहे। देखिए अभी बताऊं क्या डैमेज, 6-7 साल तक तो सुलह करके बैठे रहे। अरे एक जुमला सुन लीजिए। देखिए डैमेज की जो बात कर रहे हैं, देखिए डैमेज नहीं हुआ, सबको मालूम, सारी दुनिया जानती है, यूरोपियन यूनियन जानती है, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास किया। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ, कल इस OIC की जो ह्यूमन राइट्स की परमानेंट बॉडी है वो कल आई और उन्होंने जाके LOC पे मुआयना किया और उसके बाद उनकी आज रिपोर्ट जो है ना शाया हुई है। मेरा ख्याल है बाज़ अखबारों ने नहीं शाया की। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर हिंदुस्तान ने ये इक़दामात अपने नहीं उठाए तो हम इस बात पर सोचेंगे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका आइंदा क्या हिंदुस्तान के साथ रवाबित होने चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए। देखिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के सिलसिले में जो माशी मफादात हैं यूरोपियन यूनियन के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो हमें नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान को इसलिए भी शायद दे रहे हैं कि वो चाइना को कंटेन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उससे हमारे कश्मीर कॉज को यकीनी तौर पर थोड़ा सा मतलब हम बैक बर्नर पे जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कश्मीर को, मौजूदा गवर्नमेंट की तो हम साहब बात ही नहीं कर रहे। आप पिछले अदवार को कैसे देखेंगे? नहीं, मैं पहले बड़ी मजे की बात, मौजूदा इमरान खान साहब तो जिस तरह कश्मीर का मामला उठा रहे हैं कोई तस्वुर नहीं कर सकता, आसमान पे ले गए हैं। लेकिन सर आप देखिए OIC की इन्होंने बात की ना कि उनका इजलास और कल रिपोर्ट आएगी और वो आएगी। अच्छा, वही वो आते रहेंगे, आते जाते रहते हो, कहते हैं सब मेरी आनियां तो जानियां वेख। वो बड़ा मजा आया सर। जोक है कि एक आदमी का, ब्रिगेडियर साहब, बड़ा ही कमजोर सा गार्ड था, तो किसी ने उससे पूछा कि तू इनू गार्ड क्यों रखे है? उन्हें कहा यार यदि बद दुआ बड़ी जल्दी लगती है। तो बात यह है कि OIC की सिर्फ बद दुआ लगती है, बाकी उनकी कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं है जो कश्मीरियों को कोई सांस आ जाए या कोई उनके हौसले बुलंद हो जाए। हालांकि ये चाहें तो उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प करें, मॉरली करें, उनके हौसले कहाँ चले जाएंगे? हिंदुस्तान के साथ थोड़े ताल्लुकात में नजरसानी करें, उस पे अपने कारोबार उनसे कम करें, करटेल करें, उनको टाइट करें। देखे ना, कर सकते हैं, इतना बिजनेस है इनका UAE में, सऊदी अरब में। आप हर स्टोर पे जाके चावल इनके लगे पड़े, हमारे चावलों पे इनका स्टैंप लगा के वहाँ बिक्रे होते हैं। तो बात यह है कि अगर वो ज़रा सा इनके ऊपर सख्ती कर दें हमारे OIC के मुमालिक, तो मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, हमारे कश्मीरियों को जो अपनी जानों के नजराने कबूल पेश कर रहे हैं। पिछले 70 साल से ब्रिगेडियर साहब ने जब कहा कि इतने खूबसूरत नौजवान माएँ
जन्म दे रही हैं। आप यकीन करें जब वो बानी था लड़का और उसकी शक्ल के सारे लड़के जब उनका जामे शहादत नोश करते हैं तो ईमान से दिल पे छुरी चल जाती है। तो ये इंटरनेशनल लॉज के तहत भी हम इसको कैसे उठा सकते हैं? हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, 2019 की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट्स, उसमें भी एतराफ़ किया जी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटिश पार्लियामेंट करते तो सब एतराफ़ हैं, लेकिन फिर क्या होगा आगे? बात यह है कि वो गुफ्तन क्या होता है, नशिस्तन बर्खास्तन करके हमारे हक में वो करके, जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि इस गार्ड की बद्दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है, तो वो बैठ के अपनी दुआ करके चले जाते हैं। हालांकि दुआ की नहीं, दवा की ज़रूरत है। वो दवा नहीं कर रहे, बैठते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, सारा कुछ करते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए मैं बताऊं, जो बड़ी मगरिबी ताकतें हैं उनकी तो आशीर्वाद हिंदुस्तान को हासिल है। मैं आपको बताऊं, देखिए बात असल ये है कि ये मफादात की दुनिया है ना, ये इकोनॉमिक्स की दुनिया है। इस इकोनॉमिक की दुनिया में आप कितनी कुर्बानी देंगे जब तक कि ये है कि आपका कोई एक मौसर इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक से, जैसे कि ख्वाजा नबी साहब ने सही फरमाया कि वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। अगर वो मिसाल के तौर पर ये कि यू में जाके गोल्ड मेडल मिलता है नरेंद्र मोदी को, फिर यह है कि सऊदी अरब में जाके उनको मतलब पिज़राई मिलती है। भाई बात असल ये है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसे आदमी को जिसके खून से, जिसके मुसलमानों के खून से हाथ रंगे हुए हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो जहाँ पर उसने मुसलमानों को कत्लेआम किया, जहाँ कश्मीर में आज आप मुझे बताइए कि कश्मीर में गांव में, मैं गांव की बात बता रहा हूँ, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इनकी फ़ौज जाती है गांव में, दरवाज़ा खटखटाती है और बेचारी औरतें निकल आती हैं, उनको ये रेप करते हैं। मकबूजा कश्मीर में आए दिन ख़वातीन का रेप हो रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या ये जो अखबार में ख़बरें जाती हैं, क्या ये इंटरनेशनल जो मीडिया है, अभी एक बार बताऊँ, आज 1 महीने के लिए हिंदुस्तान को सदारत मिली है सिक्योरिटी काउंसिल की। आपको मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि इंटीग्रल पार्ट को जो मूर्ति है, उस मूर्ति ने कहा से इंटीग्रल पार्ट है। आप मुझे बताइए कि जो उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका बयान आज शाया हुआ है। उन्होंने कहा नो, इट्स नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो और मुनीर अकरम साहब ने भी ये कहा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि ये मैं आप इस बात को तस्लीम करेंगे, ये मफादात की दुनिया है। हिंदुस्तान जो है ना 300 मिलियन लोगों की मार्केट है और उस मार्केट में ये पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो उसमें जब ये उसको अपना, और फिर दूसरी बात ये कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है अमेरिका का, हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब हर मामले में तो आपसे वो कहता है मेरे तो मैं ब्रिगेडियर साहब, जब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो क्या इससे बड़ा गेम ये था कि अब यहाँ से सी पैक गुजर रहा है और सी पैक के रास्ते इन्हीं रास्तों से, गिलगित बल्तिस्तान इन्हीं रास्तों से होते हुए चाइना तक जा रहे हैं। चाइना की पूरी जो BRI बेल्ट एंड रोड है, उसके ये सर का ताज है सी पैक। तो इसकी जो है कामयाबी बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स की कामयाबी है। तो क्या ये इसे आगे मुतासिर करने के लिए हिंदुस्तान, अमेरिका, ये जो इत्तेहाद हम देखते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए बन रहा है, क्वाड पूरा एक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जापान, ये मिलके भी जो एक अलायंसेस बना रहे हैं इस तरह के, तो क्या ये आगे इस खित्ते को मज़ीद मुश्किलात में रखने के लिए, क्योंकि गालिबन लद्दाख में जो $2 अरब का हिंदुस्तान ने महंगा तरीन एयरपोर्ट भी बनाया। देखिए यहाँ पे 2 किस्म के इस वक्त खत्ते में 2 क़ुव्वतें काम कर रही हैं। वन इज़ द स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव्स, या वो लोग जो जंग पे या कॉन्फ्लिक्ट पे बिलीव करते हैं, जिनकी इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है कि हमारे जहाज़ बिकेंगे, हमारे टैंक बिकेंगे, हमारा असला बिकेगा। अच्छा, और दूसरी जो क़ुव्वतें हैं वो हैं जो अमन से प्रोग्रेस चाहती हैं कि हमारे कपड़े बिकेंगे, हमारा सामान बिकेगा, हमारा हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, प्रोडक्शन होगी। नाउ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा क्लियर लाइन ली है और वो बहुत खूबसूरत, उसमें बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जब वो कहते हैं कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस एंड वी कैन नॉट बी पार्टनर्स इन वॉर। अब ये देखिए, ये वो अपने आप को बड़ा डिफाइन करते हैं और वो बार बार अमेरिका को कहते हैं कि वी कैन बिकम योर पार्टनर्स इन पीस। तो वो चाहे पार्टनर्स इन पीस विद चाइना हो, पार्टनर्स विद इन पीस विद इन अफगानिस्तान हो, विद ईरान हो, हम उस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया कश्मीर में उसने डिस्प्ले भी किया और अपनी हर बात से वो बताता है कि वो वॉर इकोनॉमी पे, वो वॉर पे, वो उस ग्रुप में है जो वॉर इकोनॉमी पे बिलीव कर रहे हैं। अब देखिए पुलवामा का हादसा, या बराबर की सिचुएशन पसंद नहीं हिंदुस्तान को, ये अभी तक वो हेजेमनी के स्टाइल में चल रहे हैं कि हमारे साथ छोटे बन के रहो। देखिए और बहुत ही ओछे हथकंडों पे आ जाते हैं जो बहुत लो बात लगती है। पुलवामा में उनके अपने फौजी मारे गए,
بالکل. اور الزام پاکستان پہ لگا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ خود ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلان کر کے اپنے فوجیوں کو مروایا. اب اس کے نتیجے میں جہاز بھیجے اور وہ مانسیرا کے پاس کچھ درختوں کو مار کے چلے گئے, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے درختوں کی شہادت پہ بہت دکھ ہوا. تو اس کے جواب میں صرف ہم نے کیا دکھایا ان کو, کوئی نہ زمینی حملہ کیا, نہ ہم نے ایک فضائی موومنٹ, ایک جس کو ہم منور کہتے ہیں, ایک اسٹریٹجک ایئر منور کیا, بلکہ اسٹریٹجک بھی کہنا اس کو غلط ہوگا, ایک ٹیکٹیکل منور کیا. 2 جہاز گر گئے ان کے, ایک Su-30 اور ایک یہ 29 جو ان کا رشین MiG-29. ایک وہ جو ابھی نندن ہے اس کو چائے پی کے اور اتنی بے عزتی کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا. ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پہ آپس میں مار دیا فائر. کنفیوژن اپنی حدود میں ہمیں نظر, اپنے حدود سے باہر نظر آتی ہے, اتنی زیادہ کنفیوژن اس طرف نظر آتی ہے. جب آپ اندر سے اتنے کھوکھلے ہوں, جب آپ اندر سے اتنے کمزور ہوں, تو آپ کو بجائے پارٹنرز ان وار بننے کے آپ کو پارٹنرز ان پیس بننا چاہیے. خود ملک کی تو حالت اپنے دیکھیں, وہاں پہ غربت, بیماری, پینڈیمک, کرونا دیکھیے, سب سے زیادہ متاثر ملک ابھی ہندوستان ہے کہ وہ کرونا بھی ہوا, 4 لاکھ ڈیتھس, اور جس طرح ان کا سارا جو میڈیکل سسٹم اور سارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے کلیپس ہو گیا سارا. تو آپ اس حالت میں بھی پارٹنرز ان وار بننا چاہتے ہیں, آپ اس حالت میں بھی پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا پھر دین تیسری چیز جو ابھی آپ کر رہے تھے, جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ دنیا کو لے آتا ہے اس جگہ پہ کہ ہاں یہ ہمارا انٹرسٹ ہے تو ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. یہاں میں آپ کو انڈیکیٹ کروں, پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا اپنے UN کی اسپیچ میں, اور آخری ورڈز میں کہا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, اور ہندوستان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن ہے. اگر کشمیر جنگ کا باعث بنا تو ایک چھوٹا ملک کیا جواب دے گا؟ اور پھر پرائم منسٹر کلمہ پڑھا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. بالکل. تو اس کے بعد انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پلیز انٹرفیئر ان ریزالونگ دا کشمیر ایشو. اگر ہم پہ مشکل وقت آیا تو یہ نیوکلیئر ویپنز ہم نے دکھانے کے لیے خواجہ صاحب, یہ پالیسی ہندوستان کی ویسے رہی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ویسے وہی بغل میں چھری منہ میں پاکستان آتے ہیں تو جی بات چیت کریں, اور ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ صحت امن کی آشا, ابھی بریگیڈیئر یہ باتیں جو ہوتی رہیں, بریگیڈیئر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اصل چیز بیان کر دی ہے کہ یہ جو سارا گیم ایکسلریٹ ہوا ہے یہ سارا سی پیک کا چکر ہے. اور سی پیک میں انڈیا کا کوئی انٹرسٹ خیر ہوگا, ان کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو. ابھی اس وقت جو ہے نا یہ وہ مالک کے کتے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اوپر بھونک رہے ہیں. وہ کرتا ہے ہوش, یہ ہمارے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت ہوش پہ چل رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑے الفاظ ذرا نرم استعمال کریں ان کے لیے. اچھا ایسا ہے کہ وہ یوم استحصال کے اندر سے جذبات نکلتے ہیں اس طرح کے. کیا کریں سر, لیکن کیا یہ ہندوستان کی یہ والی پالیسی بھی ایکسپوز ہو رہی ہے خواجہ صاحب دنیا میں؟ ایک تو ایک ہندوستان کا چہرہ ہے جو بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے بنتا ہے کہ بڑا جی سیکولر کنٹری ہے جہاں پہ بڑی مذہبی آزادی ہے, سب کو اپنے اپنے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور دیکھیے پروپیگنڈا میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اچھا, تو اب کیا ہے کہ ان کا جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ ان کی جو اچھی صورت ہے وہ تو ان کے میڈیا پہ اور سب جگہ دکھاتی ہے, لیکن یہ جو ان کی کالی صورت ہے جس میں وہ استحصال کر رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, کرفیو لگایا ہوا ہے, تو یہ چیزیں گائے ذبح کرنے پہ بندے مار دیتے ہیں, پابندیاں لگا, گوشت کی وین لے کے بیچارے کسائی جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے ہاں سے بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے کسائی ہتھے چڑھ جائیں لڑکوں کے. تو آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیو کہ وہ سریے لے کے اور ان کو مار رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. آغا صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ ہندوستان کا یہ والا جو دوغلا چہرہ ہے ایک طرح جو بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سامنے آتا ہے کہ بڑا جی سیکولر انڈیا, شائننگ انڈیا, وہ تو اب آہستہ آہستہ انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہوا سر میں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ایکسپوز ہو رہا ہے. اب یہ کوئی 100 کے قریب ہندوستان کے دانشور مختلف لینگویج کے انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نریندر مودی جو ہے ہمارے سیکولرزم کو جو ہندوستان کے اتحاد کا باعث تھا اس فلسفے کو یہ روند رہا ہے, اور ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستان جو ہے اندر سے ٹوٹ نہ جائے, کیونکہ اس طرح ہندوستان اندر سے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. یہ جو RSS کا فلسفہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اور ہمارے ساتھی بھی گفتگو کر رہے ہیں, مگر میں آپ بتاؤں کہ ہندوستان کتنا ڈرا ہوا ہے. دیکھیں اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اس نے فورن جرنلسٹوں کو, صرف 5 فورن جرنلسٹوں کو اس نے واگھا کے آسے آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اور جو ایئر ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو بیٹھنے سے انکار کر دیا. پھر ان کا واگھا سے آیا تو پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی وی آر ریڈی ٹو ویلکم دیر 5 جرنلسٹ, ہے نا, ایک آلریڈی پہنچ چکا ہے.
تو انہوں نے اس کو منع کر دیا. دیکھیے ہندوستان کی ویکنیس یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آئیں گے تو یہ صورتحال ہوگی کہ ہندوستان ٹوٹل ایکسپوز ہو جائے گا. دیکھیے ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہندوستان ایکسپوز نہیں ہو رہا. یہاں پر جو لکھنے والے ہیں اچھے خاصا لکھ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں, اور وہ جو بات آپ نے کہی تھی اور میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ویسٹرن آڈینس کو ہم بتا پا رہے ہیں یہاں سے. نہیں سنیے میں بتاؤں, آپ نے بہت اچھی نہیں سر ایک بار سر میں بتاؤں نہیں ایسی خواجہ صاحب میرے دوست ہیں اور میرے خواجہ صاحب بہت میرے لیے محترم ہیں. ایسا نہیں ہے. ویسٹرن کنٹریز جب میں نے بتایا کہ امریکہ کی 10 جو وہ آئے تھے یونیورسٹی کے, انہوں نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ ایک بچہ بھی جو ہے ہندوستان کے حمایتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب جا رہا ہے. ہماری جو مجبوریاں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو ہم مطلب ہماری اکنامی کمزور ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کی جو مفادات ہیں وہ جیو اکنامکس سے ہیں, وہ جیو پولیٹکس اب کم ہو گئی, جیو اکنامکس پر آ گئے کہ ان کو بھائی کس طریقے سے فائدہ پہنچا ہے. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ ہندوستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ 300 ہے, 300 ملین مڈل کلاس ہے, وچ از ایکول ٹو دی پاپولیشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ مفادات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں, جو اقتصادیات سے جڑے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ ظلم جو ہے نا ان کو نظر آتا ہے اور نظر آتا ہے. یہ ظلم بھی ہوتا ہے. نہیں ظلم کیا, آپ آئندہ چند ماہ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا صورتحال ہوگی. میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بھی بحیثیت ایک ورکنگ جرنلسٹ کے ہم بہت سے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, لیکن ہم وہ خوف پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اندر جو جذبہ حریت ہے اور ہمارے اندر جو ایک مثبت سوچ ہے, جو آپ نے ایک بات جملہ کہا کہ ہندوستان کے ساتھ کس طریقے سے ہم دوستی کا پیغام لے کے جاتے ہیں. عمران خان نے تقریباً کوئی 10 مرتبہ ہندوستان سے کہا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک, لیکن اب انہوں نے جو فیصلہ کیا میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ اپنا 5 اگست کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے ہندوستان سے کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں ہوگا. اور یہ ڈائیلاگ نہ ہونا بھی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہر قسم کی جو ہے نا ایونچولیٹیز کو برداشت کرنے کو تیار ہے. تو خواجہ صاحب یہ ٹھیک ہے کہ جب تک ہندوستان یہ قدم نہیں اٹھاتا ہم کوئی بات چیت نہ کریں اس سے؟ وہ تو اب ظاہر ہے پرائم منسٹر نے ایک پالیسی اختیار کی, لیکن میں ایک عرض کر رہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کی جو بات ہو رہی تھی نا, میرا اس میں ایک مشورہ ہے, پتہ نہیں اب پتہ اوپر ارباب اختیار کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس تو کوئی انگریزی زبان کا اتنا بڑا چینل نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے جیسے الجزیرہ ہے یا BBC ہے, وہاں سے آدھے گھنٹے کا ٹائم چاہے ہفتے میں 2 دن ہی خرید لیں, اس کے اوپر انگریزی زبان میں بولنے والے اپنے بندے وہاں بٹھا دیں, جو جو ظلم ہو رہے ہیں نا وہ وہاں پہ ان کو بیان کریں, اس کی ہم ان کو ویڈیو دکھائیں, ہمارا وہ خریدا ہوا ٹائم ہو, ہم ان کو پیسے دے دیں. کوئی مسئلہ نہیں, جہاں ہم اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اگر الجزیرہ اور BBC اور CNN پہ 15-15 منٹ کا بھی ہم ٹائم خرید کے اور اپنی یہ ویڈیو چلا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس ورلڈ کو اس کا بھیانک چہرہ دکھا دیں گے مودی سرکار کا. تو یہ میرا ایک مشورہ ہے. بالکل, تو اس کو جی کیوں برگیڈیئر صاحب اچھا مشورہ بات سے تھوڑا سا, کیونکہ ہم اپنا چینل تو نہیں کھول سکتے اتنا اونچا. ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل نے ایک بامبنگ کا سلسلہ شروع کیا روزوں کے رمضان کے درمیان, تو آپ نے ایک مومنٹم بلڈ ہوتے دیکھا ساری دنیا میں, اور اس مومنٹم کو بلڈ کرنے میں بہت سارا ہاتھ سوشل میڈیا کا تھا, بیکاز جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا وہ مووی بنا رہا تھا اور ہر بچے سے وہ بات کر رہے تھے, اور اگر وہ عربک بول رہی تھی بچی تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن نیچے آ رہا تھا, اینڈ دین ساری دنیا میں وہ امیجز جا رہے تھے, چاہے ریگولر چینلز نہ بھی دکھا رہے ہوں, جس کا ہمارے فارن منسٹر نے ان کو کہا, ان کے CNN پہ بیٹھ کے کہا کہ آپ وہ کوریج نہیں دیتے ہیں فلسطین کو, لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں کی آواز کیونکہ باہر نکلی تھرو دا سوشل میڈیا, تھرو ویڈیو ٹیپس اینڈ واٹس ایپ اینڈ آل دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ کشمیر سے واٹس ایپ نکلیں, کشمیر سے وہ آوازیں نکلیں باہر, مقبوضہ کشمیر سے, اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے وہ ویڈیو کلپس آئیں جو ہمیں بتائیں کہ اب دیکھیں ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں ایک آدمی کو, ایک کشمیری ہمارے بھائی کو انڈین فوج نے جیپ کے آگے باندھ کے تو اس کو موو کروایا تھا, یا ایک تصویر تھی جس میں ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی تو باپ شہید ہو گیا اور وہ سینے پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ امیجز ہم نہیں بلا سکتے, وہ پوری دنیا میں جتنا بھی کری آدمی یا سخت آدمی وہ برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ امیجز آتے رہنے چاہیے. آج اس یوم استحصال ہوا, ہم سب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم نے ہاتھوں پہ کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, یہ سب یہ کڑیاں چلتی رہنی چاہیے. یہ کیا اس میں آپ کو, میں خواجہ صاحب, کیا ملک میں آپ کو مجموعی طور پہ عوامی سطح کے اوپر
اب ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ہمیں ابھی لوگوں کو, کیونکہ کشمیر بھی لوگوں کے ذہنوں سے کیا نکل رہا ہے یا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو دل و جان سے, ان کے دل سے تو ایک منٹ کے لیے بھی کوئی غفلت نہیں ہے. کشمیری مطمئن رہے کہ ہمارے دل ہم رات دن ان کے ساتھ ہیں سر, دل و جان سے, سرمایہ سے, جذبات سے, ہر طرح. لیکن میرا صرف مشورہ یہ ہے کہ جو ہمارے جذبات ہیں وہ کسی طرح, صاحب نے کہا کہ واٹس ایپ سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم کہیں تھوڑا سا خرچہ کر کے کہیں CNN, الجزیرہ پہ کوئی تھوڑا ٹائم خرید لیں, ہفتے میں ایک دن سے ہی, اور اس میں یہ ساری فلمیں دکھا دیں, سر یہ 15 منٹ دکھا دیں, یہ ورلڈ اوپینین چینج ہو جائے گی. یہ مشورہ دے دیں آپ میری طرف سے. صاحب یہ ہو جائے گا یہ اس طرح؟ دیکھیے خواجہ صاحب کی جو اپنی سوچ ہے وہ بڑی محترم سوچ ہے, بڑا اچھی بات ہے, وہ ایک سجیشن دے رہے ہیں, لیکن میں مگر یہ CNN, BBC ہی تو دیکھیے پیسے دیں گے نا, دیکھیے میں پیسے دے کر آپ ٹائم ہمارا ہوگا. نہیں دیکھیے میں ایسا وہ نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس سلسلے میں نہیں کریں گے, کیونکہ میں ان کی پالیسی ایسی جانتا ہوں, ہم بھی مطلب CNN پر آتے ہیں, صحیح بات نہیں ہے, ایسا وہ نہیں کریں گے. دوسری سب سے بڑی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ آپ مطلب UN میں اور اس کے بعد آپ کی جو لابی امریکہ میں ہے وہ اس کو متحرک نہیں کریں گے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طریقے سے پاکستان کی جو لابی ہے وہ ڈیوائیڈڈ لابی ہے, وہ کوئی یکسوئی نہیں ہے. ہندوستان کی پالیسی جو ہندوستان کی لابی ہے وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, وہ اس لیے بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس لیے کامیاب بھی ہیں. تو ہمیں ایکچولی انٹرنلی دیکھنا چاہیے کہ ہم اندرونی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اندرونی طور پر ہمارا خود جو پولیٹیکل سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں, آج یوم احتسال ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریلیاں نکلنی چاہیے تھی, بہت سے لوگ سڑکوں پہ آتے بات کرتے, لیکن ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے یہ ہے کہ مجبوری ہے, لیکن نکلی ہیں سر, ہر شہر سے نکلی ہیں. نہیں مگر آپ نے شاید ٹی وی آج دیکھا نہیں. نہیں میں آپ ٹی وی دیکھ کے آ رہا ہوں, ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جذبہ موجود ہے, لیکن حالات نے ہمیں ایسا مطلب دیکھیں پولیٹیکل, آپ مانے یا نہ مانے, میں آج بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے یہ بہت ہمارے کشمیر کاز کو اور ہماری ہیومن رائٹس کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, بڑے بڑی دعوے کرتے ہیں, یہاں سے پاکستان سے لے کے سرمایہ باہر چلے گئے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے. آپ سیریا کو دیکھ لیجیے, لیبیا کو دیکھ لیجیے, عراق کو دیکھ لیجیے, افغانستان کو دیکھ لیجیے, کہاں جائیں. ان کو کم از کم سوچنا چاہیے, ان کے اندر میرا خیال ہے وہ جذبہ نہیں ہے جس جذبے کا اظہار ہمارے خواجہ نوید صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ہماری قیادت کی طرف سے تو ہم دیکھتے ہیں, چاہے اپوزیشن کے لیڈرز ہوں, سب کشمیر کے حوالے سے بیانات تو جس دن آتا ہے, جو دن آتا ہے اس دن وہ بیانات تو آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں دیکھیے, یا کشمیر کے معاملے پہ کم از کم قوم یکسو ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے بہت جذبہ ہے, عوام میں بہت جذبہ ہے. اب اس کو سٹریم لائن کرنے کی, گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, ابھی کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو دونوں طرف کی پارٹیز جو تھیں وہ پیور پاکستانی پالیٹکس وہاں کر رہی تھیں. میں اس کو اب اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بیکاز وہ پالیٹیشنز کا اپنا کام ہے, بٹ وہ جو بھی ان کی جو وعدے تھے یا ان کی سپیچز تھیں وہ 90% آف دا ٹائم وہی تھیں جو وہ گجرات میں کرتے ہیں یا وہ لاہور میں کرتے ہیں, وہ کراچی میں کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ سرزمین میں کشمیر پہ کھڑے ہیں نا, تو تب ہر پولیٹیشن, ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل ورکر, ہر پاکستانی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کاز پہ بات کرنی ہے اور ہم نے سجیسٹ کرنا ہے کہ اکراس دا بارڈر ان کو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی ان کا دل کیسے بڑا کر سکتے ہیں, اور اس طرف کا جو کشمیر ہے اس کو اور کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں آغا صاحب کی ایک بات سے کہوں گا کہ انٹرنلی پاکستان جب اکنامکلی ویک ہوگا یا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہوگا تو خود بخود کشمیر کاز کم ہوتی جائے گی. تو جب تک ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہمیں اپنے تحفظ کرنا نہیں آتا ہوگا, تو ہم ایک وہ خطہ جو ابھی مشکل میں ہے اس کو کیا تحفظ دیں گے. سو ہم نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے, پولیٹیکل کوہیژن آنے چاہیے, نیشنلزم آنا چاہیے, اور پھر ہم آگے بڑھ کے کشمیر کی بات کریں گے تو زیادہ دنیا ہمیں سنے گی. بٹ دس یہ ارسپیکٹیو ہے, میں نے نیشنلزم کی ہے, لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ آپ اس کشمیری قوم کو دیں, ان بچوں کو دیں جو وہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں, جو 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں. وہ ارسپیکٹیو آف پاکستان ہے, وہ ارسپیکٹیو آف اینیبڈی ایلس ہیں. میں آپ سب کا, ابو ذر صاحب بہت شکریہ آپ کا, خواجہ صاحب بہت شکریہ, آغا صاحب بہت شکریہ, آپ تینوں حضرات کا. ہم نے کشمیر کے یوم استحصال کے حوالے سے بات کی ہے. ہماری دعا ہے کہ کشمیریوں کی زندگی میں اس وقت جو مشکلات کے یہ دن ہوں ان میں کمی ہو, اور مودی سرکار کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ عقل آتی چلے جائے کہ اس طرح ظلم اور جبر کے تحت وہ کسی طور پر بھی کشمیر کے اوپر اپنی جو رائے وہ تھوپ نہیں سکتے. پچھلے 70 سالوں سے کشمیری جب اس چیز کو برداشت کرتے آ رہے ہیں. ہندوستان خود امریکہ سے ہی سبق سیکھ لے کہ 20 سال افغانستان میں سر پٹک کے بھی
امریکہ واپس چلا گیا اور افغان باقی کوہسار باقی والی صورتحال ہے، تو کشمیر میں ہندوستان کو بھی اپنے اسی طرح سے عزائم کے ساتھ واپس پلٹنا ہوگا۔ ایک دن کشمیر بھی پاکستانیوں کی طرح، آزاد کشمیر کی طرح کشمیری بھی اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے۔ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی سینٹر سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔